آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جس طرح شاہد انور صاحب جو ہے وہ غریبوں کو ان کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں غریبوں، اور ان کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ تو غریب ہے اور وہ پیسے نہیں کماتے ہیں، تو توہین مقصود نہیں، کسی کی تذلیل مقصود نہیں، غریب کو پریشان کرنا مقصود نہیں۔ شاہد انور کے بھی اگر آپ پورے کلپ سنیں، وہ بھی غریبوں کی توہین اس نے شاید اس کا مقصود نہیں، کیونکہ میں نے خود اس کے کلپ سنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو غریب کہتا ہوں جو کاروبار نہیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو آدمی محنت نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، ایسے آدمی کو وہ کہتا ہے کہ میں غریب کہتا ہوں۔ اور وہ بھی شاید لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کام کاج کی طرف لگ جائے، کاروبار کی طرف توجہ ہو جائے، اور اللہ کے رسول نے خود کام کاج کی ترغیب دی ہے، محنت مزدوری کی، کاروبار کی، تجارت دی ہے، ترغیب دی ہے اللہ کے رسول نے۔ تو شاہد انور صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ غریبوں، ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ غریبوں کو توجہ دلانا ہے، غریبوں کی تذلیل مقصود نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ فقر جو ہے، غربت، یہ انسان کے لیے کفر کا سبب بن جاتا ہے، یہ باعث کفر بن جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے سنا ہے کہ پھر وہ اللہ سے شکوے اور شکایت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے شکوے کرنا، اللہ سے شکایت کرنا، کلمات کفر ادا کرنا، یہی تو کفر ہے۔ کتنے لوگ پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ پیسے اور دولت کے حصول کے لیے کفر اختیار کر لیتے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ پیسوں کے لیے وہ قادیانی بن جاتے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قریب ہے کہ کفر جو ہے، قریب ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر بن جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آدمی کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، یہ انسان بہت بہتر ہے۔ کتنی ہی اچھی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس دولت بھی ہو اور وہ دین کے اندر بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، وہ اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، مسجد بھی بناتا ہے، مدرسے بھی بناتا ہے، غریبوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، راستوں کے انتظامات کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کے لیے کپڑوں کے انتظامات کرتا ہے، لوگوں کو نوکریاں فراہم کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، بہت بہتر بات ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس پر گفتگو کی ہے کہ غربت والی عبادت یہ بہتر ہے یا مالداری والی عبادت یہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غربت والی عبادت یہ بہتر ہے، بعض کہتے ہیں مالداری والی عبادت یہ بہتر ہے۔ پھر امام غزالی رحمہ اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ مالداری کے ساتھ جو عبادت کی جائے یہ افضل اور بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب غریب ہے، اس کے پاس کپڑا نہیں پہننے کے لیے، کھانے کے لیے اس کے پاس اشیاء خورد و نوش موجود نہیں، رہنے کے لیے مکان موجود نہیں، زندگی کی ضروریات کے جو اشیاء ہیں وہ اس کے پاس موجود نہیں، وہ اگر دیندار بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور وہ شکر بھی بجا لاتا ہے، لیکن دل کے اندر کبھی کبھار گیلا اور شکوہ پیدا ہوتا ہے، دل سے جو ہے وہ شکر نہیں کرتا۔ اور جس آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، مال کی فراوانی موجود ہے، وہ جب عبادت کرتا ہے، وہ جب شکر کرتا ہے تو دل سے شکر ادا کرتا ہے، اس کی زبان پر بھی شکر کے کلمات، دل کے اندر بھی شکر کے کلمات ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو شاہد انور صاحب جیسے جو ہے غریبوں کی توہین کر رہا ہے کہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جس طرح شاہد انور صاحب جو ہے وہ غریبوں کو ان کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں غریبوں، اور ان کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ تو غریب ہے اور وہ پیسے نہیں کماتے ہیں، تو توہین مقصود نہیں، کسی کی تذلیل مقصود نہیں، غریب کو پریشان کرنا مقصود نہیں۔ شاہد انور کے بھی اگر آپ پورے کلپ سنیں، وہ بھی غریبوں کی توہین اس نے شاید اس کا مقصود نہیں، کیونکہ میں نے خود اس کے کلپ سنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو غریب کہتا ہوں جو کاروبار نہیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو آدمی محنت نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، ایسے آدمی کو وہ کہتا ہے کہ میں غریب کہتا ہوں۔ اور وہ بھی شاید لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کام کاج کی طرف لگ جائے، کاروبار کی طرف توجہ ہو جائے، اور اللہ کے رسول نے خود کام کاج کی ترغیب دی ہے، محنت مزدوری کی، کاروبار کی ترغیب دی ہے اللہ کے رسول نے۔
ایک صحابی جو ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ اللہ کے رسول سے مانگا، یعنی گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے گھر میں کچھ سامان موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول گھر میں ایک پیالہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پیالہ میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ آدمی وہ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیالہ 1 درہم کے بدلے کون خریدے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم کے بدلے میں خریدنے کے لیے میں راضی ہوں، میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا من یشتریہ بدرہمین، 2 درہموں کے بدلے میں کون اس کو خریدے گا؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو 2 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے وہ پیالہ اس کو دیا، 2 درہم اس سے لیے، اور وہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کہ جاؤ 1 درہم سے کلہاڑا خرید کر میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑے کے اندر دستہ لگایا اور فرمایا کہ یہ 1 پیسے سے کچھ کھانا اپنے گھر کے اندر دے دینا۔ اور اس سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنگل چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے بیچتے رہو اور کچھ دنوں تک مجھے نظر نہیں آنا۔ کئی دنوں کے بعد جب وہ آیا اللہ کے رسول سے کہنے لگا اللہ کے رسول جنگل جاتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے بیچتا تھا، میرے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا اور اتنے درہم میں نے جمع بھی کر لیے۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کلہاڑا خرید کے جنگل چلے جائیں، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لائیں اور بیچنا شروع کر دیں۔ کراچی میں آپ کہاں جنگل دیکھیں گے؟ کہاں سے آپ لکڑیاں لائیں گے؟ کہاں آپ بیچیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کوشش کرے، وہ راستے ڈھونڈے، کسی بھی طریقے سے وہ اپنے لیے اپنے روزگار کی کوشش کرے۔ یہاں ایک صاحب تھے، میں یہ واقعہ کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ ایک صاحب تھے، وہ ٹین ڈبے جو ہے وہ خریدنے والے تھے، ٹین ڈبے جو بیچنے والے ہوتے ہیں۔ تو کئی نوجوان لڑکے کھڑے تھے، میں بھی موجود تھا۔ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب یہ جو ہم ٹین ڈبے وغیرہ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے اس کام کے اندر، لیکن کیا کریں ہماری مجبوری ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ بدکاری کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ چوری کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا جب آپ چوری نہیں کرتے ہیں، آپ بدکاری نہیں کرتے ہیں، کوئی قتل نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، پھر آپ شرماتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، محنت مزدوری کرنا، یہ تو احادیث سے ثابت ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے زرہ بنایا کرتے تھے، لوہار کا جو کام ہوتا ہے یہ کام کیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اور اپنے ہاتھ کی مزدوری سے وہ کھایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے کھانا یہ بہترین روزی ہے، یہ بہترین کمائی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، زکریا علیہ السلام نجار تھے، بڑئی جس کو کہتے ہیں، کارپینٹر، یہ جو لکڑیوں سے دروازے بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں، ٹیبل بناتے ہیں، کرسیاں بناتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی بکریاں چند قیرات کے اوپر جو ہے چرائی ہے، چند پیسوں کے عوض اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کی بکریاں چرائی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر اللہ کے رسول شام گئے ہیں، تجارت آپ نے کی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانا، محنت مزدوری کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ کوئی عار کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں۔ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کے رسول خود پتھر جو ہے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ غزوہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ کھدائی کر رہے ہیں۔ تو محنت اور مزدوری تو انبیاء نے کی ہے، اس میں شرم کی کیا بات؟ شرم جھوٹ کے اندر ہے، جھوٹ بولنے میں شرم ہے۔ بدکاری کرنا یہ شرم کی بات ہے، چوری کرنا یہ شرم کی بات ہے، قتل کرنا یہ شرم کی بات ہے، کسی کو دھوکہ دینا یہ شرم کی بات ہے، کسی کو لوٹنا یہ شرم کی بات ہے، ڈکیتی کرنا یہ شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ محنت کرنا، مزدوری کرنا، کاروبار کرنا یہ کوئی شرم کی بات نہیں۔ لیکن جو مزدور ہیں، مزدوروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کھانا خود کھاتے ہو وہ مزدوروں کو کھلایا کرو، غلاموں کو کھلایا کرو، جو کپڑا خود پہنتے ہو وہ اپنے غلاموں کو، مزدوروں کو پہنایا کرو۔ یعنی ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا یہ قانون ہے، ان کے اندر ذات پات کا فرق ہوتا ہے، اسلام کے اندر کوئی ذات پات کا فرق نہیں۔ ہندوؤں میں دیکھ لو، کوئی قوم ایسی ہے کہ اس قوم سے تعلق رکھنے والے پنڈت بنتے ہیں،
کوئی قوم ایسی ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے وہ سیاست کے اندر جاتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، کوئی قومیں ایسی ہیں کہ وہ نچلے طبقے کے کام کرتے ہیں، صفائی کرنا، گٹر صاف کرنا، اس قسم کے کام ان کے ہاں ہیں۔ اور یہودیوں کے ہاں تو اتنا امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کہ کوئی غیر آدمی اگر وہ یہودی بن بھی جائے اس کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا کہ جو ابتدائی طور پہ اپنی ماں کی طرف سے، یعنی نسل در نسل جو یہودی ہوتا ہے، جو اس کا مقام ہے، ایک دوسرے مذہب کو چھوڑ کر یہودی بننے والے کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہودی بہت کم ہیں، یہودیوں کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہودی مذہب قبول بھی کر لے اس کو وہ عزت نہیں دی جاتی، اس کو وہ پروٹوکول قول نہیں دیا جاتا، اس کی وہ حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ لیکن اسلام ہے، اگر اسلام کے اندر کوئی غیر مسلم داخل ہوتا ہے، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بت مت ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر مسلمان اس کو گلے لگاتے ہیں، اس کو ہار پہناتے ہیں اور اس سے جو ہے رشتہ کرنے کو، شادی بیاہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی دائرے کے اندر آ چکا ہے، اب وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ برابر ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ تفریق موجود ہی نہیں کہ یہ افسر ہے، یہ بڑا ہے، یہ غریب ہے، یہ مزدور ہے، سب انسان ایک ہی جیسے ہیں اور ہونے بھی ایک جیسا چاہیے۔ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ایک طرف محمود ہے، ایک طرف ایاز ہے، ایک طرف آقا ہے، دوسری طرف غلام ہے، دونوں کا درجہ ایک جیسے ہونا چاہیے، مقام ایک جیسے ہونا چاہیے۔ ہم پنجاب کے اندر ایک جگہ پڑھا کرتے تھے، وہاں ایک سیٹھ صاحب تھے، وہ تقریباً 250 طلباء کا کھانا وہ اکیلے دیا کرتے تھے، 2 وقت کا کھانا اکیلے دیا کرتے تھے۔ اس آدمی کی عاجزی میں نے دیکھی ہے، اتنی عاجزی، میں نے اس کو کبھی سر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے طالب علموں کو اس طرح گورا ہو۔ جب بھی مدرسے میں آتا تھا سر جھکا کر آتا تھا، عاجزی کے ساتھ داخل ہوتا تھا، عاجزی کے ساتھ آتا جاتا تھا۔ اور کھانا کہاں پر کھاتا تھا؟ جہاں طلباء کھانا کھا رہے ہوتے تھے وہیں پر باورچی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا تھا۔ حالانکہ پنجاب کی گرمی آپ نے دیکھی ہے کتنی شدید گرمی ہوتی ہے، جہاں پر تنور لگا ہوا تھا وہاں اوپر کوئی چھت نہیں تھی، بس ایک بیر کا درخت تھا، اس کا تھوڑا بہت سایہ پڑتا تھا۔ اب باورچی جب روٹیاں پکاتا تھا، سالن پکاتا تھا، تو پسینے سے شرابور، پسینے کی بدبو، وہ سیٹھ صاحب پراڈوں کے اندر آتے تھے اور اس باورچی کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھاتے تھے جو کھانا طلباء کھایا کرتے تھے۔ یہ عاجزی انسان کے اندر ہونی چاہیے، مزدور کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، مزدور کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، مزدور کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، مزدور کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یہ بات یاد رہے کہ جو لوگ غریب ہیں، اللہ کی طرف سے محنت بھی کرتے ہیں، وہ بیچارے مزدوری بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے پھر بھی غربت میں مبتلا ہے، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں لیکن مال دولت نہیں ملتا، ان کو پیسے نہیں ملتے، ان کے لیے اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، اور جب وہ صبر کریں گے اس صبر پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ وہ امیروں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ صحابہ نے شکایت کی، اللہ کے رسول، مالدار لوگ جو ہے وہ تعمیرات کرتے ہیں، نیک کاموں کے اندر مسجد کی، مدرسے کی تعمیر کرتے ہیں اور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، ہم غریب یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، تمہارا مقام اور مرتبہ ان سے زیادہ ہوگا، یا جس دن یہ پڑھو گے اس دن مالداروں سے زیادہ تمہارا مقام ہوگا۔ وہ غریب لوگ کچھ دن کے بعد آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وظیفہ اور یہ عمل جو آپ نے ہمیں بتایا ہے یہ مالداروں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ اب مالدار لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور وہ یہ تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، یہ اعمال بھی کرتے ہیں، وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہے عطا فرماتے ہیں۔